بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور پابندی وقت۔ انسان کی زندگی مختلف معمولات، مشغولات، مصروفیات، فرائض، واجبات اور سرگرمیوں کا نام ہے۔ انسان کی زندگی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، جس کو ہم ایک دن رات یا 24 گھنٹوں پہ تقسیم کرتے ہیں، اس کے اندر وہ اپنی ان مصروفیات کو مختلف خانوں کے اندر تقسیم کرتا ہے۔ کچھ وقت اس کے آرام کا ہوتا ہے، کچھ وقت اس کا کمانے کا، روزی کمانے کا اور دوسری واجبات کا ہوتا ہے، کچھ وقت اس کے آرام کرنے کا ہوتا ہے۔ تو اس ساری زندگی کو اگر کسی ترتیب اور ڈھنگ کے ساتھ منظم نہ کیا جائے تو انسان کی زندگی بے ربطی اور انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ نظام زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے، وہ اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر کیسے رہنا ہے اور زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس طرز زندگی کو اپنانے کے لیے اور اس کی تربیت دینے کے لیے مختلف عبادات کو مشروع کیا گیا، مقرر کیا گیا۔ ان میں اسلام کے اندر ایک اہم عبادت روزہ ہے۔ یہ اسلام کے اندر بھی مشروع ہے اور اس سے پہلے جتنے ادیان تھے ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہا ہے، روزہ چلتا آیا ہے۔ تو روزہ جو ہے انسان کو جہاں اور بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے، وہاں پابندی وقت بھی سکھاتا ہے۔ اگر انسان وقت کی پابندی نہ کرے تو اپنی زندگی کے بہت سارے فوائد اور منافع سے محروم رہ جائے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ٹرین پکڑنی ہے، اسٹیشن جانا ہے، ریلوے اسٹیشن جانا ہے، تو اگر آپ بروقت تیاری کر کے گھر سے نہیں نکلیں گے تو آپ ٹرین سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ نے ایئرپورٹ جانا ہے، جہاز پکڑنا ہے، بہت اہم فلائٹ ہے، لیکن اگر آپ کا پہلا قدم گھر سے نکلنا ہی تاخیر کا شکار ہو گیا تو آپ اس فلائٹ کو کبھی نہیں پکڑ سکتے۔ اسی طرح یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس میں دراصل آپ ایک کشتی کے اندر سوار ہیں اور ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ اگرچہ کشتی کی رفتار اتنی تیز نہیں ہوتی، لیکن جس رفتار سے ہم سفر کر رہے ہیں وہ بہت تیز ہے۔ ہم ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں، سارے کے سارے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان میں کشتی میں سوار کچھ لوگوں کو اس کا شعور ہے اور کچھ لوگوں کا اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ تربیت دینے کے لیے روزہ مشروع ہوا ہے کہ آخر شب کچھ دیر پہلے کھانے پینے اور شہوانی خواہشات کو پورا کرنا حرام ہو جاتا ہے، کھانے پینے سے انسان رک جاتا ہے اور پھر سورج غروب ہونے تک وہ اس سارے عمل سے رکا رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیز اس کو یہ پابندی وقت سکھاتی ہے کہ تم نے یہ کام وقت پہ کرنا ہے اور ایک مقررہ وقت پر کرنا ہے، اور مقررہ وقت کے بعد یہ پابندی شروع ہو جائے گی، اور پھر جب یہ پابندی ختم ہو جائے گی تو وہی چیزیں جو تھوڑی دیر پہلے تمہارے اوپر حرام تھیں وہ حلال ہو جائیں گی۔ تو یہ چیز روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ پھر روزے کے ساتھ ایک اور بڑی اہم عبادت جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی عام لوگ بھی تلاوت کرتے ہیں اور حفاظ کرام زیادہ اہتمام کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تراویح کے اندر قرآن مجید سنانا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی عبادت کو بھی اگر روزے کے ساتھ منسلک کر کے ہم دیکھیں، منضبط کر کے دیکھیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پابندی وقت کا عنصر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حافظ نے 20 رکعت تراویح پڑھانی ہے یا 8 رکعت اس نے تراویح پڑھانی ہے، تو اس نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ میں نے ان 20 رکعتوں کے اندر سوا پارہ یا 1.5 پارہ جو ہے مکمل کرنا ہے، اور ہر رکعت کے اندر قرآن مجید کا اتنا حصہ جو ہے تلاوت کرنا ہے۔ تو اس کا تعلق بھی پابندی وقت کے ساتھ ہے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دین دیا ہے اس کو اپنی سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس نعمت سے صحیح طور پر متمتع ہوں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اپنے دامن میں سمیٹیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔